اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں ایک پرائیویٹ چینل پر ایک پروگرام نشر کیا گیا جس میں جماعت احمدیہ پر کئی اعتراضات کیے گئے۔ ایک اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ قادیانی، یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا، مرزا صاحب کو یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور یہ بھی کہ جب قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور گویا محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے اور ان کی بجائے مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز پہ موجود ہیں مکرم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب، تو ہم ان سے دریافت کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب، اس اعتراض کے جواب میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ کیونکہ عوام کو دینی باتوں کی واقفیت نہیں ہوتی جی اور ہماری بدنصیبی ہے کہ جماعت کی مخالفت کرنے والے علماء وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ساری باتوں کا صحیح علم ہونے کے باوجود جی ایسے انداز سے بات کرتے ہیں کہ اپنے تقوی کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ جو بڑے بڑے علماء، ایک تو ہیں محلوں کے دیہاتوں کے مولوی صاحبان، جی ان کو واقعی پتہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے بڑے علماء کی باتوں پہ اعتبار کر کے اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس اونچے معیار کے علماء جو بڑے بڑے مدرسوں کے پرنسپل، رسالوں کے ایڈیٹر، فرقوں کے لیڈر، جی جنہیں ٹی وی چینل والے بھی اس قابل سمجھتے ہیں کہ انہیں ہم ٹی وی کے پروگرام میں پیش کریں، مختلف فرقوں کے مختلف مسالک کے وہ مفتی جی کے منصب پہ بھی فائز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کو پتہ نہیں، درست۔ ان کو سارا پتہ ہے۔ لیکن یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ تمام باتوں کا پتہ ہونے کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کا ارتکاب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تاکہ پبلک کو دھوکہ دے کر جماعت احمدیہ کے خلاف ایک نفرت اور اشتعال کی فضا پیدا کریں۔ اب دیکھیں، حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام اور آپ کے خلفاء، جی حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی 85 کے قریب تصنیفات ہیں جی اور سینکڑوں اشتہارات ہیں جو آپ نے تصنیف فرمائے، سینکڑوں خطوط ہیں جو آپ نے لوگوں کو لکھے اور وہ محفوظ رہ گئے، کتابی شکل میں چھپ گئے۔ روزانہ آپ ملنے والے زائرین کی محفل میں بیٹھتے تھے، زبانی ارشاد فرماتے تھے اور مختلف ڈائری نویس آپ کے ارشادات کو اپنی اپنی سمجھ اور یادداشت کے مطابق لکھ لیتے تھے۔ وہ اخبار بدر میں، اخبار الحکم میں ساتھ ساتھ شائع ہو جاتے تھے۔ جی وہ بھی ملفوظات کے نام سے کئی جلدوں میں مجموعہ چھپ چکا ہے۔ 26 مئی 1908 کو آپ کی وفات ہوئی۔ 27 مئی 1908 کو آپ کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام قائم ہوا۔ جی اس خلافت کے نظام کے قیام پہ بھی ایک صدی بیت گئی۔ اس وقت حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز آپ کے 5ویں خلیفہ ہیں، جی 5ویں خلافت آ گئی۔ ان خلفاء کے ہزاروں خطبات اور تقاریر شائع شدہ ہیں، سینکڑوں تصنیفات شائع شدہ ہیں۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام اور آپ کے 5 خلفاء کی تحریرات میں، آپ کے خطبات میں کسی ایک مقام پر بھی یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا
کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو قائم ہے، البتہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اس کی جگہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ پڑھیں۔ کسی جگہ پہ اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی بعثت کے نتیجے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی، آپ کی شریعت، آپ کا دین ختم ہو گیا، بلکہ آپ کا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ میں آپ کا ذل اور بروز بن کر آیا ہوں، میں روحانی طور پہ آپ کا بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں انی ورثت المال مال محمد فما انا الا آلہ المتخیر، میں نے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مال وراثت کے طور پہ حاصل کیا ہے، کیونکہ میں آپ کا روحانی بیٹا۔ فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ ایک فارسی کلام میں آپ فرماتے ہیں جانو دلم فدائے جمال محمد است، میری جان میرا دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پہ قربان، خاکم نثارے کوچائے آل محمد است، میرے وجود کی خاک آپ کی گلیوں کی خاک پہ قربان، بلکہ آپ کی اولاد کی گلیوں کی خاک پہ قربان۔ فرماتے ہیں این چشمہ رواں کہ بخلق خدا دے ہم، یہ جو روحانی علوم اور معارف کا بہتا ہوا چشمہ میں مخلوق خدا میں تقسیم کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یک قطرہ ز بحر کمال محمد، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندر کے قطروں میں سے صرف ایک قطرہ ہے۔ سمندر میں کتنے قطرات ہوتے ہیں؟ بے شمار قطرات ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندر کے بے شمار قطرات میں سے ایک قطرہ ہے جو میں نے پایا اور مخلوق خدا کو میں وہ تقسیم کر رہا ہوں۔ آپ اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں آپ کی ایام الصلح۔ اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سیدنا